شروع اس رب کے نام سے جس کا کوئی رب نہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حرف حیدر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، سہیل ہاشمی. کون جانے تو نئے سال میں کس کو پڑھے، تیرا معیار بدلتا ہے نصابوں کی طرح. ہمیں نصابوں کا تو پتہ نہیں، لیکن نیا سال آنے کو ہے. ہمارے ساتھ ہیں سید حیدر جعفری صاحب، جانے مانے ایسٹرولوجر، زوڈک کنسلٹنٹ. تو آئیں چلیں ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام بھائی. سر 2025 دستک دے رہا ہے. جی بالکل، 2025 جو ہے بالکل آ رہا ہے، اور یہ سال پچھلے کافی سالوں سے نسبتاً بہتر ہے. اس میں جو دباؤ تھا خاص طور پہ 2024 میں، وہ کافی زیادہ بروج کے لیے کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو چیزیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں کافی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب اگر سیجیٹیریس کی بات کر لیں، جی بالکل. بزنس کی بات کریں سیجیٹیریس کی، تو بزنس کے حوالے سے یہ سال پچھلے سالوں سے بہتر ہے. اچھا. اور لیکن اس وقت چونکہ زیادہ تر جو ہے وہ وقت سیٹرن زحل کے زیر اثر ہے، تو پھر اس میں مطلب ہے کہ چیلنجز پورا سال رہیں گے. پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں ملے گا، اور رکاوٹ کے بغیر بھی کچھ نہیں ملے گا. یعنی کام رکے گا، رکنے کے بعد ہو جائے گا، رکاوٹ ضرور آئے گی. اس وجہ سے کام سست روی کا شکار ہو سکتا ہے. جب سست روی کا شکار ہوتا ہے تو بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی پریکٹیکلٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو اس وقت اپنی پریکٹیکلٹی کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا. میں کام کے ساتھ ڈیڈیکیشن، ٹائم ضرور لگے گا، کامیابی آپ کی ہوگی. اس وقت ایک اور چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فیل کریں کہ آپ تنہا ہیں. یعنی آپ کی ٹیم کے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کی سپورٹ نہ دے پائیں. تو جب ایسی سچویشن ہوگی تو آپ کو بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. کسی کے اوپر اعتماد کرنے کی بجائے اپنے اوپر اعتماد کریں، اور اپنے آپ کو بک اپ کرتے رہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط کرتے رہیں. پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. اس وقت آپ کی اگر کام میں دلچسپی بڑھتی رہے گی تو یہ چیلنج جو ہے آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے. اس وقت اگر آپ کا دھیان کام میں ہوگا، یہ جتنی مشکلات بھی آئیں یہ آپ کو گرا نہیں پائیں گی. ڈٹ کے رہیں، کھڑے رہیں، آگے بڑھتے جائیں. سیکنڈ ہاف جوپیٹر کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے فائنینسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور نئے وینچر بھی بن سکتے ہیں. لیکن اس کی ساری طاقت آپ کی پریکٹیکلٹی، آپ کی ڈیووشن، اور آپ کا جو ہے نا آپ کا انٹرسٹ آپ کے کام میں، آپ کا جو ہے وہ دلچسپی آپ کے کام میں، وہ مکمل رہنی چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. مرکری کی پوزیشن بھی آپ کے حق میں ہے، تو اس کا مطلب ہے پلاننگ بھی آپ کی اچھی ہے، وزڈم اچھا ہے، تو چیزیں اچھی ہیں. تو اگر اوور آل ان تینوں جو ہے پلانٹس کو دیکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سال مجموعی طور پہ محنت اور کامیابی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کامیابی بڑی کامیابی لے کے آ رہا ہے. اس وقت آپ کو مستقل مزاجی سے آگے بڑھنا ہے. اس وقت آپ کو پرانے کام بند کر کے نئے کاموں کی طرف بھاگنا نہیں ہے. اس وقت اپنے پرانے کام کو ڈٹ کے کرنا ہے. آپ کے جو وہ کام ہیں جو پہلے کمپلیٹ نہیں ہوئے، وہ اس سال میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. آپ کے کوئی وینچرز جس میں آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، اس سال میں فائدہ ہوگا. ڈٹ کے رہیں، اچھی منصوبہ بندی کریں، کاروبار آپ کا رائز پہ جائے گا. اس وقت میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، پیچھے نہیں ہٹنا، لگے رہنا ہے. ٹھیک ہے. لیں سر، آپ نے بہت زیادہ انفارمیشن جو پرووائڈ کی ہے بزنس کے حوالے سے کی ہے، لیکن سارے بزنس نہیں کرتے. سیجیٹیریس جابس کرتے ہیں، امپلائمنٹ کرتے ہیں، سروسز میں ہیں. بالکل ہے. اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیں. بالکل کیریئر اور خاص طور پہ جاب کے حوالے سے ان کے ملے جلے نتائج ہیں. مطلب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کام میں ان کو ترقی مل جائے، لیکن وہ جو ان کی تنخواہ بڑھنے یا مراعات بڑھنے کے جو چانسز ہیں وہ تھوڑے سے اس میں سلو ہوں گے. ورک لوڈ بڑھے گا،
ذمہ داریاں بڑھیں گی، ہو سکتا ہے کہ اس کے اس طرح کے بینیفٹس نہ آئیں، لیکن اس ورک لوڈ کو بڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو گرنے نہیں دینا، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ جب آپ مضبوط رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ضرور ملے گا، تھوڑا لیٹ ہی صحیح مل جائے گا۔ جوپیٹر کی پوزیشن آپ کی جاب میں ترقی بھی لا رہی ہے، مراعات میں اضافہ بھی لا رہی ہے، لیکن ٹائم لگے گا۔ ایسی صورت میں نئی جاب کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، ایسی صورت میں ڈریم جاب کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کا جو اپنا ہوم ٹاؤن ہے اس سے ہٹ کے جاب کے چانسز زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت جو ہے وہ آپ کے امتحانات زیادہ ہو سکتے ہیں، اس وقت آپ کے جو ہے وہ چیلنجز زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کے انٹرویوز آپ کو کامیابی ضرور دیں گے، اس وقت آپ کو جو ہے وہ چیزیں سپورٹ کریں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کامیابی مل جائے لیکن آپ اپنی کامیابی سے ذہنی طور پہ سیٹسفائی نہ ہو پائیں۔ اچھا یہ بھی یعنی ہوگا؟ یہ مطلب ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جاب اچھی مل گئی لیکن تنخواہ اس لیول کی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، اچھا اچھا اچھا، تو وہ تنخواہ امپروو ہو جائے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاب چھوڑ دی جائے۔ ٹھیک۔ اس وقت جو ہے وہ سیٹسفائی اپنے آپ کو اپنے اللہ سے رکھیں کہ اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ ملازمت یا نوکری میں نئی ذمہ داریوں کا مطلب کچھ کر کے دکھانے کا موقع بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کو اگر نئی ذمہ داریاں دی جائیں گی تو ان کو ڈٹ کے استعمال کریں، ڈٹ کے یوز کریں اور پھر اپنا نام بنائیں جو آپ کو آپ کی گڈ ول میں اضافہ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ ہاف میں پروموشن بھی ہو جائے گی، آپ کے جو ہے فرنج بینیفٹس بھی مل جائیں گے، آپ کو چیزیں بھی اچھی ہو جائیں گی، اور سیکنڈ ہاف میں آپ ہی کے جو باسز ہیں، آپ ہی کے جو ہے وہ جو ہے وہ سپیریئرز ہیں، وہ آپ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے، آپ کی چیزیں بڑی اچھی ہو جائیں گی۔ سیٹن کی پوزیشن جو ہے وہ کچھ ذہنی الجھاؤ لا رہی ہے، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ فرسٹ ہاف میں کام زیادہ ہوگا، فائدے کم ہوں گے، تو اگر آپ نے اس میں کوئی غلط فیصلے لے لیے تو اگلا ہاف آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اچھا بڑا کیئرفل رہنا ہوگا۔ کیئرفل رہنا ہوگا۔ اس سال جہاں پہ کارکردگی بہتر کرنی ہے وہاں پہ مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، ڈٹے رہیں، لگے رہیں اور اپنے کام کو برڈن کی بجائے شوق سمجھ کے کریں، مشکل سے بھی گزر جائیں گے۔ گڈ، ویری گڈ۔ اچھا آپ نے بتایا کہ جی اچھا رہے گا، جاب بھی ٹھیک رہے گی پہلا ہاف سیکنڈ ہاف، بٹ اباؤٹ دا کیش فلو، کیش فلو سے مراد میری فائنینشیل فلو فائنینشیل فلو کی بات ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ فائنینشیل کے لیے بھی یہ سال پچھلے سال سے بہتر ہے۔ جوپیٹر کی پوزیشن دولت جمع کرنے میں بھی مدد فراہم کر رہی ہے، سیونگز ہو رہی ہے۔ سیٹن کی پوزیشن جو ہے وہ فائنینشیل فلو کو تیز ضرور کر رہی ہے۔ فائنینشیل فلو تیز ہونے کا مطلب ہے کہ آئے گا بھی اور نکلتا بھی رہے گا۔ اخراجات کو کنٹرول کرنا پڑے گا آپ کو، اخراجات کو کنٹرول کر لیں تو پھر یہ ہے کہ خاص طور پہ 8ویں مہینے میں کوئی نہ کوئی نیا وینچر بنے گا، کوئی نہ کوئی نیا بزنس بنے گا، کوئی نہ کوئی نئی سرمایہ کاری بنے گی، کیونکہ یہ ڈوول سورس آف انکم کو جو ہے وہ ڈپکٹ کر رہا۔ تو یعنی ایک آپ کی جاب ہوگی، جاب کے ساتھ آپ کو بزنس کھڑا کر لیں گے، یعنی ملٹی ٹاسکنگ بن رہی ہے، تو اس کو یوٹیلائز کریں، یہ بن سکتا ہے۔ اور جوپیٹر بہت پازیٹیو ہو رہا ہے نئے ذرائع آمدن کے حوالے سے، اور اس وقت جو خاص طور پہ پلینٹس کی ٹرانزٹ پوزیشن ہے وہ بہت فائدہ دے رہی ہے آپ کو، نئے منافع، نئی چیزیں بن رہی ہیں، ویژن اچھا ہے، آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، آپشنز کو یوٹیلائز کریں، ضرور ہو جائے گا۔ سیکنڈ ہاف جیسے میں نے عرض کیا اچھی کمائی بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اور اگر آپ جو کے پاس پہلے سے کچھ رقم موجود ہے اور کچھ یہاں سے آ جائے گی تو بڑی سرمایہ کاری کر کے کوئی نیا بزنس بھی آپ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اچھا گڈ۔ اچھا اب آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں شاہ صاحب کہ نئے وینچرز، نیا پیسہ، نئے سورس، تو وہ خرچنے کی بھی تو نئے آپشنز پیدا ہوں گی، لائک لو لائف شروع ہو جائے ہاں گی۔ ہوتی ہے جی، محبت کے تعلقات کے لیے سیکنڈ ہاف جو ہے وہ بہتر ہے، فرسٹ ہاف ویک ہے، اچھا اور خاص طور پہ جوپیٹر اور وینس، اور تیسرا ان کے ساتھ مارس۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی وینس اور مارس اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ گریک میتھ میں محبت کی دیوی یعنی جو ہے قدیم یونان کی جو دیو مالائی کہانی ہے اس میں محبت کی دیوی ہے وینس اور جنگ کا دیوتا ہے مارس۔
اس جنگ کے دیوتا کی محبت جو ہے نا وہ محبت کی دیوی سے ہے. یعنی یہ بہت جیسے کہتے ہیں نا کہ مارس کا جو ہے نا وہ آپ کو دلیر بناتا ہے، جذباتی بناتا ہے، لیکن جہاں وینس اس کے سامنے آ جاتی ہے نا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس وقت جو ہے وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ محبت کے معاملات میں نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے نا تو وہ جو آپ کی آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جائے گی. اس وقت آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کی زیادہ ضرورت پیش آئے گی. فرسٹ ہاف میں چھوٹے موٹے جھگڑے بحث مباحثے کی طرف جا سکتے ہیں، شک شبے بڑھ سکتے ہیں، چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. اس وقت آپ کو اپنے آپ میں، اپنی پازیٹیوٹی میں، اپنے ہی شیل میں رہنا ہے. یعنی کیونکہ بیسیکلی جو ہے نا سیجیٹیرینز جو ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ ٹرسٹ بہت لوگوں کے اوپر کر لیتے ہیں، اور محبت میں یہ دھوکے کھانے بھی ان کے لیے مطلب کوئی اتنا آسان ہی ہوتے ہیں. یہ ان کو دھوکا تو آسانی سے ہو ہی جاتا ہے، محبت میں تو بہت ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کو جو ہے نا وہ اپنے اوپر کام کرنا ہے. دیکھیں آپ جہاں سے آپ کی محبت ہے وہاں اپنے اس کو ویٹیج ضرور دینی ہے، ان کی بات سننی ہے، نگلیکٹ نہیں کرنا. لہجہ نرم رکھیں، آگے بڑھتے جائیں. محبت شادیوں میں ضرور بدلے گی، اور یہ کہا جائے کہ مجموعی طور پہ تو یہ محبت کا سال ہے، تو اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے. محبت کے لیے یہ سازگار سال ہے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی دونوں سچویشن کے یہ سال محبت کا ہے یا محبت کے لیے سازگار ہے، دونوں سچویشنز آپ کے لیے ٹھیک ہیں. ٹھیک. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اور اگر کوئی میرٹل لائف کی بات کریں، شادی شدہ زندگی کی بات کر لیں تو شادی شدہ زندگی میں چیزیں اچھی ہیں. رشتے طے کرنے کے حوالے سے، شادیوں کے حوالے سے سیکنڈ ہاف بہت اچھا ہے. سال کے پہلے حصے میں ہو سکتا ہے کہ رشتوں میں کوئی دراڑ آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ رشتے ٹوٹ جائیں. رکاوٹ آ جاتی ہے، بعض اوقات مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ رشتے طے کرتے ہوئے ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنی بات آپ کے جو وڈ بی ان لاز ہیں ان تک پہنچائیں، یا آپ کی فیملیز اگر آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں تو تیسرا کوئی بندہ بیچ میں نہ ڈالیں، کیونکہ کسی تیسرے بندے کی وجہ سے آپ کے رشتے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اور معمولی جھگڑا جو ہے وہ بحث مباحثہ اور تنازع میں بھی بدل سکتا ہے. تو اس وقت ذرا احتیاط کر لیں. چیزیں اچھی ہیں. مئی کے بعد جوپیٹر کی پوزیشن بہت ہی باعث برکت ہو رہی ہے. رشتے طے بہت تیزی سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے ہوں گے اور کامیابیاں رہیں گی. سیکنڈ ہاف میں محبت جو ہے وہ آپ کی بہت اچھی ہو سکتی ہے، رشتے جو ہے وہ بہت اچھے ہوں گے، اور ازدواجی زندگی میں بھی یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. ایک دوسرے کے مسائل کو سنیں، سمجھیں، اور خاص طور پہ اپنے اسپاؤس کی نیڈ کا دھیان رکھیں، وہ بہت ضروری ہے. اور اوور آل مطلب چاہے آپ کی شادی کو 2 سال یا 10 سال یا 20 سال ہوئے ہیں، آپ کی شادی شدہ زندگی بہتر رہے گی. ٹھیک. اچھا، اب شادی شدہ زندگی کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، اور اگر ہم فیملی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فیملی کی بات کر لیں، فیملی کے لیے چیزیں بہت اچھی ہیں. نتائج مطلب کہہ سکتے ہیں رزلٹ اورینٹڈ چیزیں. تو رزلٹ اورینٹڈ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فیملی ایکسپینشن، جی، جیسے میں نے ولادت، بچوں کی اولاد ولادت. اور بچوں کے حوالے سے وہ اچھے ہیں. اور خاص طور کے اوپر مارچ اور مئی کے درمیان بچوں کی طرف سے اچھی خبریں آتی رہیں گی. ٹھیک ہے. بچوں کی کامیابی ہو سکتی ہے، بچوں کے رشتے ہو سکتے ہیں، بچوں کی طرف سے کوئی بھی بچوں کی طرف سے اچھی خبریں ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور ایسی صورت میں جو ہے وہ خاندان کے حوالے سے اگر کوئی بڑے فیصلے لینے ہوں تو کوشش کریں کہ ان کو تاخیر نہ کریں. یعنی کوئی جائیداد کا معاملہ ہے، کوئی ایسا کوئی کاروبار ہے جس میں فیملی کے لوگ اکٹھے ہیں، اس میں کوئی بھی چیزیں ہیں تو ان کو بیٹھیں، ڈسکس کریں، بات چیت کے ساتھ ٹھیک طریقے سے حل کریں. انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے. جتنا ڈیلے کریں گے اتنے مسائل زیادہ ہوں گے. جوپیٹر اور سیٹرن خاندانی زندگی کے جو امور ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے افیئرز آف لائف، اس کو بہتر کر رہے ہیں. اور بس لہجہ نرم رکھیں، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، صبر کر کے آگے بڑھتے جائیں. کامیابی آپ کی ہے. اور اس وقت زندگی میں اگر ہوائیں تیز چل رہی ہوں
یا مشکلات ہوں تو کونے میں بیٹھ کے وقت کا انتظار کرنے کی بجائے ان ہواؤں سے نبرد آزما ہونا زیادہ کامیابی کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. یعنی مشکل حالات کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کامیابی ہوگی. مجھے یہاں ایک ٹیپو سلطان کا جو ہے کال یاد آ گیا اس سینس میں. تو اس نے کہا تھا کہ اگر زندگی کی مشکلات کا یا اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، وہ راستہ چھوڑ دے گا. کیا بات ہے. تو ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، چیلنجز آپ کے راستے سے خود ہٹ جائیں گے. گڈ گڈ. اچھا، یہ ہم نے چیلنجز کو ہٹا لیا اور ترقی بھی کر لی، تو ان چیزوں کے بعد کوئی لائف سٹائل، کوئی ایکسٹینشن ہوگی، کوئی پراپرٹی، کوئی گاڑی، کوئی گھر، اس طرح کی چیزوں کی بالکل ہو پاسبلٹیز؟ سکتا ہے جی. زمین، جائیداد، گاڑی، نیا بزنس، یعنی بزنس کے لیے نئی پلیس، وہ فرسٹ 6 منتھ میں نہ کریں تو بہتر ہے. کیونکہ فرسٹ 6 منتھ میں اگر کوئی ایسا فیصلہ کریں گے تو اس میں رکاوٹیں آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ رکاوٹیں اگلے 6 ماہ میں بھی پرویل کر جائیں. تو اگر اس کو کریں گے ہی جو ہے وہ اگلے 6 مہینے میں، یعنی نیکسٹ 6 منتھ جو اس کے آئیں گے سیکنڈ ہاف آف دا ایئر، اس میں بہت اچھا رہے گا، جلدی بھی ہو جائے گا اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یعنی فرض کیا آپ نے اپنا جو ہے وہ کوئی کام شروع کیا دوسرے مہینے میں، پہلے مہینے میں یا تیسرے میں، چوتھے مہینے میں، تو اس کو رکاوٹیں آتے آتے وہ 10واں 11واں مہینہ آ جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو چھٹے مہینے میں شروع کیا، ہو سکتا ہے 7ویں مہینے میں ہو جائے، کیونکہ وہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ بہت تیز ہے. چیزیں اچھی طریقے سے ہوں گے، لک آپ کے ساتھ ہوگی، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ فرسٹ ہاف میں جائیداد اور گاڑی کے حوالے سے دھوکے کا ایلیمنٹ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. یہ تقریباً تمام سٹارز کے حوالے سے یہ کیونکہ چیز آپ نے جب بیان کی ہے. سیٹرن اور جوپیٹر ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو ٹرکی سچویشن میں سے گزارتے ہیں، خاص طور پہ سیٹرن. ٹھیک. ٹرکی سچویشنز جب بنتی ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ویجیلنٹ رکھنا ہوتا ہے. اور کوئی کاغذ بنا پڑھے بنا سمجھے سائن نہ کریں. گاڑی لیں تو خاص طور پہ ٹیکنیکلٹیز یا اس کی جو ہے وہ مکینیکل چیزیں وہ زیادہ طریقے سے دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی لیں بالکل نہیں لیکن وہ کام نکالنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو. سو بہت احتیاط سے آگے بڑھیں. اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ دین اینڈ دیر ڈیسیژن نہ لیں. اور خاص طور کے اوپر ڈاکومنٹس کے حوالے سے یہ پورا سال ہی اہم ہے. ڈاکومنٹ جو ہے وہ گاڑی، گھر لیتے وقت، اور کوئی ایسی جائیداد خاص طور پہ 2025 پورے میں نہ لیں جس کا کوئی قانونی تنازع ہو. گاڑی کا یا گھر کا کوئی قانونی مسئلہ موجود ہو تو وہ بالکل نہ لیں، کیونکہ یہ قانونی مسئلہ 2025 میں فلیئر اپ کر سکتا ہے. اگر آپ اس کو خریدیں تو وہ آپ کے گلے پڑ سکتا ہے. اچھا، اوائڈ ہی کرنا چاہیے. اوائڈ کر لیں تو بہتر ہے. اور باقی جو ہے اوور آل چیزیں، سیکنڈ ہاف بہت اچھا ہے. سیکنڈ ہاف میں گھر گاڑی کی طرف ضرور جائیں. فرسٹ ہاف میں کافی احتیاط کرنے کی. اوور آل چیزیں اچھی چل رہی ہیں میرے خیال سے. اوور آل ان کے لیے ایوریج گڈ سچویشن ہے. اسٹوڈنٹس کے بارے میں اگر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیسا رہے گا جی 2025؟ اسٹوڈنٹس کے لیے 2025 بھی پچھلے کئی سالوں کی نسبت بہتر ہے. یعنی صرف پچھلے سال سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے بہتر سال آ رہا ہے. خاص طور پہ کمپٹیٹیو ایگزام کے حوالے سے. کمپٹیٹیو ایگزام یعنی سپیریئر سروسز کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں بہت کامیابی ہے. جوپیٹر کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو ایجوکیشنل ہیلپ بڑی زبردست فراہم کر رہی ہے. آپ کا وزڈم بڑھ رہا ہے، آپ کی چیزوں کو سمجھ آنے کی صلاحیت بڑھ رہی ہے، چیزوں کو جو ہے وہ نریشن بڑھ رہی ہے، کمیونیکیشن بڑھ رہی ہے. خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو کسی پریکٹیکل ایگزامز کی طرف جاتے ہیں، یعنی انٹرویوز میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی اسٹڈی ختم کر کے کیریئر شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو یہ وقت بہت فائدہ دے گا. اس کے علاوہ وہ سارے پریکٹیکل فیلڈ کے لوگ جیسے اے آئی میں یا کچھ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ڈگری سے زیادہ ان کی اسکلز بہتر ہوتی ہیں، تو یہ اسکل انہینسمنٹ کا ٹائم ہے جو ان کو اچھی فیم دے گا، اچھا نام دے گا، اچھی چیزیں دے گا. اور بہت اچھی چیزیں ان کے جوپیٹر جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. سیٹرن کی پوزیشن ان کو ان کے گول سے ہٹانے کی طرف لے جا سکتی. ان کا دھیان اپنی اسٹڈی سے بھٹک سکتا ہے، یا اپنے جو ہے وہ پراپر جو ان کی جہاں پہ ان کا دماغ ہونا چاہیے اسٹڈی کے حوالے سے وہاں سے تھوڑا سا
بھٹک سکتا ہے. ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق ریسرچ سے ہے، یا کوئی جو ہائر اسٹڈیز میں پی ایچ ڈیز میں ایم فلز میں پوسٹ ڈاکس میں جو ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ یا ریسرچ ڈاکومنٹس جو ہے اس کے اوپر کام کریں، یا جو ہے بینکنگ اینڈ فائنینس وغیرہ میں یا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں یا فائنینشیل سبجیکٹس ہیں اس میں کوئی آرٹیکلز وغیرہ لکھ رہے ہیں تو ان کو ذرا تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود اگر مستقل مزاجی سے اپنی اسٹڈی کی طرف لگے رہیں تو کامیابی سے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. جوپیٹر آپ کو پورا سال آگے بڑھنے میں مدد دیتا رہے گا. اچھا ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آپ نے کلیئرٹی میں لے کے آ گئے ہیں. اور اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اگلا پڑاؤ ہمارا پڑتا ہے ہیلتھ کا. 2025 سیجیٹیریس کے لیے ہیلتھ میں کیا پوزیشن؟ ہیلتھ ان کے لیے جو ہے وہ ایوریج ہے، لیکن اوور آل اگر یہ کہا جائے کہ ان کا ہیلتھ کے حوالے سے یہ سال سازگار ہے. مشکلات ضرور ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ سیٹرن کی تھوڑی سی جو پوزیشن ایسی ہے وہ ان کو فوری طور کے اوپر ہیلتھ کے وہ مسائل جو ان کے پہلے سے چل رہے ہیں، جی یعنی کوئی ایسا ہیلتھ کا مسئلہ جو ان کا پہلے سے چل رہا ہے اس میں فوری افاقہ شاید نہ ہو، لیکن نئی بیماری ان کو نہیں ہوگی. اور پہلے 3 مہینے جو ہے وہ ان کے لیے ہیلتھ بہتر کرنے کا، یعنی ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے حوالے سے اگر ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، واک کرتے ہیں بہت فائدہ ہوگا. یعنی کوئی ایسی چیز جو ان کی پہلے سے بیماری چل رہی ہے اس کو یہ واک سے، فزیکل ہیلتھ سے جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں، فزیو تھراپیز وغیرہ سے، وہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور مارچ کے بعد صرف ان کو چیسٹ اینڈ ہارٹ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز اگر پہلے سے ہیں تو ان کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اپریل سے مئی تک کی چیزیں تھوڑا سا دباؤ لا سکتی ہیں، مئی کے بعد ان کی ہیلتھ بہت اچھی ہے. جوپیٹر کی پوزیشن جو ہے وہ ان کی مئی کے بعد جو ہے وہ ہیلتھ کو بہت بہتر کر رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اپنی ڈائٹ ٹھیک نہ کریں، ہائیجین کا خیال نہ رکھیں اور اپنے آپ کو امیون نہ رکھیں، ڈائٹ اچھی لینے کے بعد اپنے آپ کو فٹ نہ رکھیں، پھر بیماری ہوگی. یعنی جان بوجھ کے بیمار ہونا چاہیں تو ہو جائے، ویسے اللہ کی طرف سے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی. جی سید پاک، اب ہم بات کریں گے ان کے ٹریول کی. اگر کوئی ریلیجس، کوئی امیگریشن، کوئی اس طرح کی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر اس کا ٹریولنگ جی بالکل، ٹریول ان کے لیے بہتر ہے، لیکن بزنس اور نوکری کے حوالے سے ٹریول فوری طور پہ فائدہ نہیں دیں گے. جو ہے وہ ہوں گے ضرور، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ فوری ان کو اس سے فائدہ ہو، وہ ٹائم لگ سکتا ہے. تو اگر ایسا کوئی ٹریول کا پلان بنتا ہے تو اس کو اپنے اوپر برڈن نہ سمجھیں، اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا. یعنی اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ فائنینشیل فائدہ نہیں بھی ہوگا تو آپ کی لرننگ کیپیسٹی بہت بڑھے گی، وہ آپ کو جو ہے وہ اچھا کوئی سبق دے گا. اور دوسرا جو ہے وہ ریلیجس ٹریول ان کے لیے بہت اچھا ہے. امیگریشن کے حوالے سے چیزیں بہت اچھی ہیں، نوکری کے حوالے سے تو بہت ہی اچھا ہے ان کے لیے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نوکری ان کی جو ہے وہ اپنی برتھ پلیس سے ہٹ کے وہ اس میں بہت کامیاب ہوں گے. اپنے بچوں کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کریں اور لیہ ٹرپ ان کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن ٹریول میں ایک چیز کی احتیاط کریں، ہائٹ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا دباؤ میں لا سکتی ہے. ہائٹ یعنی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا کسی بڑی اوپر عمارت کے اوپر جاتے ہوئے یا ایئر ٹریول کرتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط کر لیں، کیونکہ کچھ ان کے ہیلتھ کے جو چیزیں ہائٹ کا اینگل ان کو دباؤ میں لا سکتا ہے. سید پاک آپ نے تمام چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے کور کیا ہے، یقیناً ہمارے آڈینس اس سے مستفید ہوں گے. لیکن موسٹ امپارٹنٹ ریمیڈیز فار سیجیٹیریس فار 2025. جی ضرور بتاتا ہوں جی. لکی جیم یعنی جیم آف دا ایئر، جیم آف دا ایئر بنے گا پیریڈاٹ. صدقات جو ہے وہ اس سال کے لیے اوور آل جنرل صدقہ بنے گا چنے کی دال کا یا پرپل کلر کے کپڑے کا. ٹھیک ہے. لکی کلر کی بات کر لیں تو لکی کلر لائٹ بلو شیڈ ان کو، یا ٹرکوئز شیڈ جسے فیروزی کلر کہتے ہیں، لائٹ بلو کے لائٹ شیڈز، ٹھیک ہے. آئی کیچنگ بلو جسے کہتے ہیں، وہ سارے شیڈز ان کو راس آئیں گے. لکی نمبر ان کے لیے سال کا 2. ٹھیک ہے. اور سورت آف دا ایئر ان کے لیے سورہ نبا. ٹھیک ہے. سورہ نبا جو ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. لیکن
اس ساری چیزیں جو ہے اس میں کمی کوتاہی ہو جائے گزارا چل جائے گا، ایک چیز میں کمی کوتاہی نہیں، وہ ہے سرور انبیاء سرکار صلی اللہ ختمی علیہ مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتی۔ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی ذات سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، ان کے اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت عقیدت پیار سے پیش کرتے رہیں گے، کامیابی آپ سے دور بھی ہوگی تو آپ بھاگ کے آپ کے پاس آ جائے گی۔ اور جو منتھ آف دا ایئر ہے وہ خاص طور کے اوپر ان کے لیے جون جو ہے وہ بڑے حوالوں سے بہتر مہینہ ہوگا ان کا۔ ٹھیک، لیں شاہ صاحب، آپ نے تمام چیزوں کو سیر حاصل آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور یقیناً ہمارے آڈینس اس سے مستفید ہوں گے۔ آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ پروگرام دیکھا آپ نے، اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبا دیں، اور یہ ویڈیو اپنے قریبی لوگوں میں شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں حرف حیدر سے سہیل ہاشمی کو۔ السلام علیکم۔